بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ کسی جگہ پر اللہ والا رہتا تھا۔ اس کی بیوی بڑی بدزبان اور ناشکری تھی، جس کی وجہ سے وہ صاحب ایمان سخت پریشان رہتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب 2-3 روز تک کچھ کھانے کو میسر نہ آیا تو اس عورت نے اپنے شوہر کو بہت برا بلا سنایا اور کہا کہ بال بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اور تو نکٹو گھر میں بیٹھا رہتا ہے، کچھ تو شرم کر اور کما کر لا تاکہ بچوں کی مصیبت دور ہو۔ یہ سن کر شوہر کہنے لگا کہ خدا کی بندی، رات کے وقت شور و غل نہ مچا، میں صبح کچھ مزدوری کر لوں گا اور جو کچھ اجرت ملے گی تیرے سامنے لا کر رکھ دوں گا۔ چنانچہ جب وہ اللہ کا بندہ صبح مزدوری کی تلاش میں نکل پڑا اور مزدوروں کے چوراہے پر جا پہنچا، ایک ایک کر کے سب مزدوروں کو کام مل گیا، مگر اس کو کسی نے نہ پوچھا۔ جب اس بندہ خدا نے یہ حال دیکھا تو جنگل کی طرف چل پڑا اور وہاں عشاء تک ذکر الہی میں مشغول رہا۔ وہاں سے فراغت کے بعد رات کو چپکے سے گھر میں داخل ہوا تاکہ خالی ہاتھ دیکھ کر اس کی بیوی طوفان برپا نہ کرے۔ صبح اٹھ کر پھر کہیں مزدوری تلاش کرنے جاؤں گا۔ رات کو جب کسی وقت بیوی کی آنکھ کھلی تو کہنے لگی، میاں اب تک کہاں تھے اور کیا کما کر لائے ہو؟ اس اللہ والے نے جواب دیا کہ میں نے جس کی مزدوری کی ہے وہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس نے کل اجرت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سن کر بیوی نے چلا کر کہا، ہمارے بال بچے تو بھوکے مر رہے ہیں اور آپ وعدے کرتے پھرتے ہیں۔ اگلی صبح کو اللہ والا پھر مزدوری کی تلاش میں نکل پڑا، مگر خدا کی شان، اس دن بھی اسے کسی نے نہ پوچھا اور وہ مجبور ہو کر اسی مقام پر جنگل میں عبادت الہی اور گریہ وزاری میں عشاء تک مصروف رہا۔ پھر رات کے آدھے پہر جب ڈرتے ڈرتے گھر پہنچا تو بیوی کہنے لگی کہ دونوں دن کی مزدوری لائے ہو؟ اس بیچارے نے گھبرا کر کہا، آقا نے کل تینوں دن کی مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سن کر عورت آگ بگولا ہو کر کہنے لگی، اپنا بلہ چاہتے ہو تو صبح تینوں دن کی مزدوری لے آؤ، ورنہ اپنا منہ نہ دکھانا۔ صبح کو بیوی نے ایک تیلی اس اللہ والے کے حوالے کر کے کہا، تینوں دن کی مزدوری اس میں لے آنا اور خبردار خالی ہاتھ گھر میں نہ آنا۔ یہ سن کر اس بندہ خدا کی نظر عالم اسباب سے اٹھ کر مسبب حقیقی کی طرف جا پڑی۔ وہ اسی وقت سیدھا جنگل میں جا کر عبادت الہی میں مشغول ہو گیا اور پھر آدھی رات بیوی کے خوف سے اسی تیلی میں ریت بھر لیا تاکہ رات اس ہیلے سے گزر جائے اور بیوی کی بدزبانی سے بھی بچ جاؤں۔ مگر جس وقت گھر کے دروازے پر پہنچا تو عورت کا ڈر اس قدر غالب ہوا کہ خدا جانے آج کیا آفت برپا کرے گی، اس لیے اس نے تیلی ڈال کر واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ مگر اچانک گھر میں سے ایسی خوشبو آئی جس نے دل و دماغ کو معطر کر دیا۔ اس کی بیوی خوشی خوشی گھر سے نکل آئی۔ اس خدا کے بندے نے اس سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اندر چل کر اس کی حقیقت سنو اور خدا کا شکر ادا کرو، یقیناً تم سچ کہتے تھے اور تمہارا مزدوری دینے والا بھی سچا ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ میں بچوں کے کھانے پینے کی فکر میں پریشان بیٹھی تھی کہ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے جا کر دیکھا کہ ایک سبز پوش دروازے پر کھڑا کہہ رہا ہے کہ لے اپنے شوہر کی 3 دن کی مزدوری، اب اس کو کچھ ایذا نہ دینا اور اس سے کہہ دینا کہ جس قدر تو نے مزدوری کی تھی اس قدر اجرت مل گئی، زیادہ کرتا تو اور زیادہ پاتا، آئندہ اس کا خیال رکھنا۔ اس نے مجھے یہ تیلی دی ہے جس میں 50 درہم ہے، دم بدم اس کی خوشبو دل و دماغ کو معطر کر رہی ہے۔ یہ سن کر وہ بندہ خدا گریہ وزاری کے ساتھ خدا کی حمد و ثنا میں کھو گیا اور عورت اس کو شکستہ حال دیکھ کر حیران رہ گئی
کہ یا خدا یہ کیا معاملہ ہے، خوشحالی میں یہ پریشان حال کیوں ہے؟ چنانچہ جب ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ اے ناشکری عورت، حقیقت یہ ہے کہ تینوں دن میں نے کسی کی مزدوری نہیں کی، بلکہ سارا دن عبادت الہی میں مشغول رہا۔ رات کو آ کر تیرے حوض سے یہ ہلا کر دیتا تھا کہ آقا نے کل مزدوری دینے کا کہا ہے، مگر میرے مالک کی حقیقی نے اپنے غلام کو سچا کر دکھایا اور تیری رات دن کی آفت سے مجھ کو نجات دے دی۔ اس پر میں جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں کم ہے۔ دیکھو آج اس تیلی میں تیرے ڈر سے ریت بھر کر لایا ہوں، اب اس کو خالی کر لے اور ریت کو پھینک دے۔ جب اس کی بیوی نے چاہا کہ تیلی کو خالی کرے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ تیلی ایسے جواہرات سے بری ہوئی ہے جن سے تمام گھر روشن ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اس اللہ کے بندے نے اپنی تمام عمر خدا کی شکر گزاری میں گزار دی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بندہ اپنے خدا پر بھروسہ کر کے اس کی اطاعت اور فرمان برداری میں مصروف رہتا ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔